اردو ناول انتقام قسط نمبر 176۔ وہ اپنی جگہ ساکت لیٹی ایک ایک سیکنڈ گن رہی تھی۔ اس کا وجود اتنا ساکت تھا کہ جس میں سانس لینے کا ارتعاش بھی پیدا نہیں ہو رہا تھا، اور وہ دیکھنے میں ایسی تھی گویا کوئی مردہ وجود، لیکن اس مردے کی ساری جان اس کی سماعتوں میں اتر آئی تھی۔ ایک ایک آہٹ پر کان لگائے وہ آس پاس کی دنیا کو محسوس کر رہی تھی، جیسے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہو۔ سیل کے باہر ٹہلتا سپاہی دائیں سے بائیں جا رہا تھا یا بائیں سے دائیں، اسے اچھی طرح علم تھا۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ ایک چکر لگانے کے لیے کتنے قدم چلتا ہے اور کتنے سیکنڈز میں یہ فاصلہ طے کرتا ہے، لیکن اسے اس سپاہی کے معمول سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ وہ دراصل اس سپاہی کی منتظر تھی جو روزانہ مقررہ اوقات میں اس کے لیے ناشتہ کھانا لے کر آتا تھا۔ آخرکار اس کا یہ سارا انتظار ختم ہوا اور اس نے پہلے سپاہی کے قدموں کی چاپ کے ساتھ آنے والے کی چاپوں کو ملتے سنا۔ یہ نئی چاپ عین اس کے سیل کے دروازے پر آ کر رک گئی اور اس انبریکیبل شیشے کی سلائڈ کے کھسنے کی آواز سنائی دی، جو محض 10 × 10 کی تھی اور دن میں 3 بار مقررہ اوقات میں کھلا کرتی تھی۔ اس 10 انچ چوکھٹے کے آگے فائبر کا ایک مختصر پلیٹ فارم تھا، جس پر کھانے کی ٹرے کھسکانے کے بعد سلائڈ کھٹ سے بند ہو جاتی تھی۔ آج بھی اس معمول کو دہرایا گیا، لیکن وہ معمول کے مطابق اپنی جگہ سے اٹھ کر ٹرے اٹھانے کے لیے نہیں گئی۔ ماش کی دال اور لوکی کی بھجیا۔ اس کی تیز قوت شامہ نے فوراً خوشبوؤں کا تجزیہ کر کے اسے ٹرے میں موجود کھانے کے بارے میں آگاہ کر دیا۔ رات کے کھانے میں دال سبزی ملنا بھی ایک معمول تھا جو اس کے یہاں قیام کے عرصے میں کبھی نہیں بدلا تھا۔ سرخ گوشت، مچھلی یا مرغی پر مشتمل کھانے دوپہر میں فراہم کیے جاتے تھے، جبکہ ناشتے میں عموماً ڈبل روٹی، انڈے، مکھن اور دودھ اور جیم کو ادر بدل کر کے پیش کیا جاتا تھا۔ قید میں اتنی معیاری اور متوازن غذا کی فراہمی ایک نعمت تھی، لیکن یہ نعمت اسے محدود مقدار میں فراہم کی جاتی تھی، چنانچہ اس بات کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ وہ موٹی ہو سکے۔ خود اسے بھی اپنی فٹنس کا بہت خیال رہتا تھا، اس لیے اس مختصر جگہ پر ممکنہ ورزش سے ضرور کرتی رہتی تھی۔ اسے علم تھا کہ جب وہ ورزش کرتی ہے تو باہر ٹہلتے سپاہی کے قدموں کی رفتار شیشے کے چوکٹے سلائڈ کے پاس سے گزرتے ہوئے دھیمی ہو جاتی ہے۔ صبح اور رات کی شفٹ میں ڈیوٹی دینے والے سپاہیوں کے معمول میں کبھی تبدیلی نہیں آئی تھی، لیکن سپاہی سے رات 12 بجے تک ڈیوٹی دینے والا سپاہی اپنے دونوں ساتھیوں سے مزاجاً مختلف تھا، اور وہ رات کے کھانے کے تقریباً 1.5 گھنٹے بعد اپنی معمول کی ہلکی پھلکی ورزش شروع کرتی تھی تو اس کے قدموں کی آوازیں واضح طور پر مدھم محسوس ہوا کرتی تھیں۔ سپاہی کی خود میں دلچسپی محسوس کر کے اس نے غیر محسوس طور پر اس سے دوستی کا آغاز کیا تھا۔ پہلے 1-2 دن محض مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا، پھر ہلکی پھلکی اشارے بازی ہونے لگی، اور آخرکار نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ رات 11 سے 12 کے درمیان جب اس خاموش جگہ کی خاموشی ویرانی میں بدل جاتی تھی، شیشے کا چوکٹا کھسکتا تھا اور وہ دونوں اس کے آر پار کھڑے ہو کر ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی بے معنی اور بظاہر بے ضرر باتیں۔ ان باتوں کے نتیجے میں وہ جانتی تھی کہ اس سپاہی کا نام شفیع محمد تھا۔ وہ پنجاب کے کسی چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا تھا اور اپنے ڈھیر سارے بہن بھائیوں کے درمیان محرومی کی زندگی گزارتا کسی نہ کسی طرح میٹرک کر کے فوج میں آ گیا تھا۔ فوج کی اس معمولی سی ملازمت نے نہ تو اسے آسودہ کیا تھا اور نہ ہی اس کی محرومی کا ازالہ۔ وہ پچھلے کئی سالوں سے خود بے حد کناز سے گزارا کرتا، تنخواہ کا بڑا حصہ گاؤں بھجوا رہا تھا تاکہ وہاں موجود اس کی اوپر تلے کی بہنیں بیاہی جا سکے۔ 3 بہنوں کو اس کے گھر کا کر دینے کے باوجود اس کی شادی کا مستقبل قریب میں کوئی امکان نہیں تھا، کیونکہ اول ابھی مزید ایک بہن کی شادی باقی تھی۔ 2 ماہ کی خواہش تھی کہ اس کی شادی سے پہلے گھر کی مرمت کرنے کے ساتھ ساتھ ایک کمرہ مزید ڈال لیا جائے۔ وہ اپنے بے کیف اور بے رنگ زندگی سے بیزار تھا، اور اس کے لیے یہی بہت بڑی بات تھی کہ ایک حسین ترین عورت کے حسن سے آنکھیں سینکنے کے ساتھ ساتھ اس سے بات چیت کا بھی موقع مل رہا تھا۔ اس نے شفیع محمد کو اپنے بارے میں جو معلومات فراہم کی تھی، ان میں اس بات پر زور دیا گیا تھا کہ اسے کسی بڑی غلط فہمی کے نتیجے میں گرفتار کیا گیا ہے، ورنہ وہ ایک عام پاکستانی شہری ہے جس کے اس کے شوہر کے وفات کے بعد کوئی سہارا نہیں رہا تھا، اور وہ شوہر کے بعد اپنے طور پر اس کے چھوڑے ہوئے کاروبار کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے اپنی گرفتاری کی جو واحد وجہ سمجھ میں آئی تھی وہ یہ تھی کہ شادی سے قبل وہ افغان شہری تھی اور اس کا شوہر اپنے کاروباری دورے کے دوران اسے افغانستان سے بیاہ کر لایا تھا۔ شفیع محمد اس کے اس خیال سے اتفاق کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے دل میں ہمدردی بھی محسوس کرنے لگا تھا، اور اس وقت تو بالکل ڈھہ جاتا جب وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر بھرائی ہوئی آواز میں کہتی، تمہیں نہیں معلوم شفیع کہ جب وہ مجھے انویسٹیگیشن روم میں لے جاتے ہیں تو کس ذہنی و جسمانی اذیت سے گزاری جاتی ہوں۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ خودکشی کر لوں، لیکن یہاں خودکشی کا سامان بھی تو میسر نہیں۔ رب سے مایوس نہیں ہوتے جی، مجھے پوری امید ہے کہ وہ آپ بے گناہ کو یہاں سے ضرور رہائی دلائے گا۔ وہ اس کی خودکشی کی خواہش سن کر ڈر جاتا
और इसे तसल्ली दिलाने के साथ साथ खाना लेकर आने वाले को बार बार याद नहीं करवाता कि खाने की ट्रे में ऐसी कोई शय मौजूद नहीं होनी चाहिए जिससे वो खुद को कोई नुकसान पहुंचा सके। ये एहतियात पहले भी की जाती थी और ट्रे समेत खाने के बर्तनों में कहीं भी धात का इस्तेमाल नहीं था। छुरी कांटों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। चमचे भी महज फाइबर के ही मुहैया किए जाते थे। एक रोज इसने कहा, कभी कभी मुझे तुमसे डर लगता है शफी। ख्याल आता है तुम्हारे ऊपर वालों ने तुम्हें मुझे ट्रैप करने के लिए तैनात किया है। वो शायद समझते हैं कि दोस्ती के जाल में फंसकर मैं बातों ही बातों में तुम्हें अपने बारे में कोई क्लू दे दूंगी, लेकिन यकीन करो ऐसा कुछ नहीं। तुम्हें बताऊंगी क्या? ना जी ना, ऐसी कोई बात नहीं है। ऊपर वाले हम आम सिपाहियों को अकल से कोरा समझते हैं। इनके नज़दीक हम इस लायक ही नहीं कि ऐसा कोई मगजमारी का काम कर सकें। हमें जागते रहना और होशियार रहने से आगे ऊपर से कोई हुक्म नहीं मिलता। इसके शकूक व शुबहात से घबराया शफी अपनी सफाई देने के चक्कर में ये भी भूल गया कि वो तो महज ताका झांकी करता था। इस ताका झांकी में इशारेबाजी शामिल करके इसे दोस्ती तक लाने में सारा किरदार उसका था। एक दिन इसने पूछा, क्या ये ठीक है शफी के मेरे सेल में कोई कैमरा या खुफिया माइक नस्ब नहीं किया गया है? बिल्कुल ठीक है जी। इधर अव्वल तो औरतें लाई बहुत कम जाती हैं और कभी कोई लाई जाती है तो इस पर कैमरा ही लगाते जी। ऊपर वाले मिजाज के तीखे और सख्त बेशक हैं, पर औरत का एहतराम हर हाल में करते हैं। शफी ने अपने आला अफसरान की खूबियाँ जोश खरोश से बयान की, जिसके जवाब में इसने अपनी तीखी नाक एक अदा से चढ़ाई थी और जोर की करते हुए मुंह बनाकर बोली थी, सब दिखावा है जो तुम छोटे रैंक के लोगों को मुतासिर करने के लिए किया जाता है, वरना मैं जो हर दूसरे दिन इन्वेस्टिगेशन के नाम पर बुलाई जाती हूँ, मुझसे बढ़कर इनके अखलाक व किरदार से भला कौन वाकिफ हो सकता है। इसके इस इंकिशाफ पर शफी का मुंह बहुत देर तक बेयकीनी के अंदाज में खुला रहा था, लेकिन उस दिन के बाद इसने दिल में फैसला कर लिया था कि अगर इसे इस मजलूम लड़की को कैसे निकालने का मौका मिला तो ऐसी कोई फरमाइश की तो वो इसका हर मुमकिन साथ देगा। अभी तक दोनों में से कोई भी सूरत पेश नहीं आई थी, इसलिए रोजाना का मामूल और शफी की ताक झांक जारी थी। आज भी खाना मुहैया करने वाले सिपाही को वापस गए। घंटा भर गुजरा होगा कि शफी की पुरश्ताक नजरों ने शीशे के चौखटे से अंदर का नजारा करने के लिए भटकना शुरू कर दिया, लेकिन नजरें प्लेटफॉर्म पर भरी हुई ट्रे से टकराई तो वो भटक गया। वो चाहे कितनी ही मायूसाना बातें करती थी, लेकिन ऐसा एक बार भी नहीं हुआ था कि इसने फराहम करदा खाना ना कबूल किया हो। शफी के अंदर बहुत से अंदेशे जागे और इसने बेकरारी से करीब जाकर शीशे के लगे चौखटे से अंदर झांका। थोड़ी सी कोशिश के बाद वो इसे फर्शी बिस्तर पर साकित लेटी दिखाई दी। इसकी तशवीश में इजाफा हो गया। जब वो इसकी पहरेदारी पर मुकर्रर हुआ था, इसने कभी इसे यूं बेवक्त आराम करते नहीं देखा था। कुछ देर गोमगू की कैफियत में रहने के बाद इसने रिपोर्ट करने का फैसला किया। जब तक एक कैप्टन डॉक्टर समेत वहां पहुंचा, शफी मोहम्मद मुतअद्दिद बार सेल के अंदर झांक चुका था। कैप्टन आया और सेल का लॉक खुला तो सबसे पहले अंदर जाने वाला शख्स सिपाही शफी मोहम्मद था। इसने डॉक्टर से पहले इसका बेजान सा बड़ा हाथ थाम कर नब्ज तोड़ने की कोशिश की। नब्ज पर उंगलियां जमती इससे कबल इसकी कनपट्टी पर जमा एक हाथ पड़ा और इस अपने घूमते सर को संभालने की कोशिश में इसे इल्म नहीं हो सका कब इसके होलिस्टर से गन निकलकर उसके हाथ में चली गई थी और वो स्प्रिंग की तरह उछलकर बिस्तर से डॉक्टर तक का फासला तय कर चुकी थी। किसी ने कोई गलत हरकत करने की कोशिश की तो डॉक्टर की खोपड़ी इसकी गर्दन पर सलामत नहीं रहेगी। इसकी आवाज़ में जो गुर्राहट थी, इसने शफी के चकराते सर को मजीद चकरा कर रख दिया था। कल तक वो जिसकी बेगुनाही और मजलूमियत के किस्से सुन रहा था, आज वो शेरनी बनी सबको आंखें दिखा रही थी। क्या चाहती हो तुम? सबसे पहले कैप्टन ही ने अपने हवास संभाले। सेफ एग्जिट विद सवारी। इसने बिला तामुल अपना मुतालबा सामने रख दिया। ये नहीं हो सकता, यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं। कैप्टन ने फौरन इनकार किया। इस सूरत में डॉक्टर जिंदा नहीं रहेगा और इसे तुम मेरी लास्ट वार्निंग समझो। वो पहले से ज़्यादा खतरनाक लहजे में घुर्राई। इस तरह तुम अपनी मुसीबत मजीद बढ़ा लोगी। कैप्टन इसे हर सूरत में मुज़ाकरात करके हथियार छोड़ देने पर राज़ी करने या खुद छीनने का मौका तलाश कर रहा था। मैं जिन इल्ज़ामात के तहत यहाँ आई हूँ, इसके बाद अपने लिए किसी आसानी का सोच भी नहीं सकती। वो साफ मरने या मार देने पर तुली हुई थी। मुझे अपने ऑफिसर से बात करना होगी। कैप्टन ने बेबसी का इजहार किया। मेरे जाने के बाद करते रहना। अभी मेरी राह रोकी तो न तुम जिंदा बचोगे ना ये डॉक्टर। इसका लबो लहजा और तेवर ऐसे थे कि शफी कोने में खड़ा बस टकर टकर इसकी शक्ल देखे जा रहा था। बाहर चलो। इसे किसी जवाब का इंतजार किए बगैर डॉक्टर को ठोका लगाया। इसने लाचारी से कैप्टन को देखा और इसकी आंखों में भी बेबसी देखकर चुपके से कदम आगे बढ़ा दिए। वो खुद को पूरी तरह डॉक्टर की आड़ में छुपाए जिस मुहारे से आगे बढ़ रही थी। इससे इसके मुकम्मल तबीयत याफ्ता होने का एहसास हो रहा था। इस इमारत में बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे।
لیکن جو موجود تھے ان کے لیے بھی کوئی موقع نہیں تھا کہ اسے بے بس کر کے ڈاکٹر کو اس سے نجات دلا سکیں۔ آس پاس بھگدڑ مچی تھی، ہاتھوں میں ہتھیار تیار تھے، لیکن کسی کو ایسا کوئی زاویہ نہیں مل رہا تھا کہ ڈاکٹر کو زد میں آنے سے بچا کر صرف اور صرف اسے نشانہ بنا سکے۔ تمہاری گاڑی کون سی ہے؟ باہر کھلے میں آ کر اس نے وہاں موجود 3 گاڑیوں کو دیکھتے ڈاکٹر سے پوچھا۔ وہ ڈاکٹر نے ایک سفید ٹویوٹا کرولا کی طرف اشارہ کیا۔ چابی نکالو۔ اس نے ڈاکٹر کو حکم دیا اور ارد گرد منڈلاتے سایوں پر ایک نظر ڈال کر بلند آواز میں بولی، میرے پاس موت یا آزادی کے سوا کوئی تیسرا آپشن نہیں، لیکن یاد رکھنا اگر مجھے موت کو چننا پڑا تو سب سے پہلے ڈاکٹر کی موت کو یقینی بناؤ گی۔ لاک کھولو۔ اعلان کر چکنے کے بعد اس نے ڈاکٹر کو نیا حکم دیا اور اس کے لاک کھولنے کے دوران بھی اس کے ساتھ جڑی رہی۔ ہتھیاروں کی لبلبی پر انگلی جمائے بیٹھے ہوئے افراد کے لیے اب واحد امید یہی تھی کہ وہ ڈاکٹر کو ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھا کر خود دوسری سب میں بیٹھنے کے لیے گھوم کر آئے گی تو اسے نشانہ بنا سکیں گے، لیکن اس نے یہ موقع بھی فراہم نہیں کیا۔ جیسے ہی ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھلا وہ ڈاکٹر کو اپنے ساتھ گھسیٹتی ہوئی اسی جانب سے پہلے خود اندر داخل ہوئی، پھر ڈاکٹر کو بھی بٹھا لیا۔ یہ کام اس نے اتنی پھرتی سے کیا تھا کہ طاق میں بیٹھے افراد دیکھتے ہی رہ گئے۔ اس نے ڈاکٹر کو گریبان سے پکڑ کر کچھ اس انداز میں اپنے ساتھ اندر گھسیٹا تھا کہ ڈاکٹر کا جسم اس کے لیے ڈھال بن گیا تھا۔ بیٹھنے کے بعد بھی وہ ممکنہ حد تک ڈاکٹر کے قریبی رہی تھی اور اس کی کنپٹی پر گن کی نال رکھی ہوئی تھی۔ کنپٹی پر رکھا یہ ہتھیار نہ صرف ڈاکٹر کو ہر ہدایت خاموشی سے ماننے پر مجبور کر رہا تھا بلکہ آس پاس والوں کو بھی تھامے ہوئے تھا۔ وہ سب ہتھیار شناس تھے اور جانتے تھے کہ اگر انہوں نے اسے نشانہ بنایا تو وہ خود گولی نہ بھی چلائے تو گولی لگنے کے نتیجے میں اس کے جسم کو لگنے والے جھٹکے سے یہ کام خودکار طور پر بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر جیسے قابل اور معزز شخص کی زندگی بچانے کے لیے وہ خون کے گھونٹ پینے پر مجبور تھے۔ گیٹ بھی کھولنا پڑا۔ جیسے ہی ٹویوٹا کرولا گیٹ سے باہر نکلی انہوں نے وہاں کھڑی باقی دونوں گاڑیوں کی دوڑ لگائی۔ کھٹاکھٹ گاڑیوں کے دروازے کھلے، انجن غرائے اور تعاقب شروع ہو گیا۔ موبائل فون ہے تمہارے پاس؟ اس نے اپنے تعاقب میں آتی گاڑیوں کو ایک نظر دیکھا اور پھر ڈاکٹر سے سوال کیا۔ جواب اسبات میں ملا تو اگلا حکم صادر کیا، اپنے کیپٹن کو کال ملاؤ اور فون سپیکر پر ڈالو۔ ڈاکٹر کے پاس تعمیل کے سوا کیا چارہ تھا؟ ڈرائیونگ کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے یہ کام بھی سر انجام دیا۔ اپنی گاڑی ڈاکٹر کی گاڑی سے دور رکھو، اگر مجھے کوئی قریب دکھائی دیا تو اس چلتی سڑک پر ایسی گولیاں برساؤں گی کہ انسانی جانوں کے ساتھ ساتھ سارا ٹریفک درہم بھرم ہو جائے گا اور تمہاری گاڑی کو راستہ نہیں ملے گا۔ دھمکی دے کے سے خود ہی سلسلہ منقطع کر دیا۔ فوراً فور دوبارہ بجنے لگا۔ اسی سے اٹھا کر باہر پھینکا اور پیچھے آتی گاڑیوں کا جائزہ لینے لگی۔ اچھے خاصے ٹریفک کے باوجود وہ اپنے تعاقب کار دونوں گاڑیوں کو پہچان سکتی تھی۔ دونوں گاڑیوں نے فاصلہ کافی بڑھا لیا تھا لیکن تعاقب بدستور جاری تھا۔ تمہاری گاڑی میں ٹریکر لگا ہے؟ اس نے ڈاکٹر سے سوال کیا، جس کا جواب اس نے محض اسبات میں سر ہلا کر دیا۔ ٹریکر لگا ہے؟ اسٹوبرز پھر بھی پیچھا کر رہے ہیں، وہ بڑبڑائی اور یکدم ہی اپنا اور گن کا رخ بدل کر ایک فائر کیا۔ پیچھے سے آتی ایک تیز رفتار گاڑی نشانہ بن کر بری طرح لہرائی۔ اس کے قریب سے گزرتی بائک ہٹ ہو کر سڑک پر پھسلی اور بائکر اچھل کر ایک دوسری گاڑی کے بونٹ پر جا گرا۔ وہ اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہنا چکی تھی اور باقی کام لوگوں کی بوکھلاہٹ نے کر دیا۔ وہاں جو افراتفری مچی اس کے بعد امید نہیں تھی کہ ان کے تعاقب میں آنے والی گاڑیوں کو آگے آنے کا راستہ مل سکے گا۔ یہ اچھا نہیں کیا تم نے، کئی لوگ زد میں آئے ہوں گے، شاید کوئی مر بھی گیا ہو۔ ڈاکٹر نے افسوس کا اظہار کیا۔ اس میں میرا نہیں تمہارے لوگوں کا قصور ہے، اگر وہ میری بات مان لیتے تو اس کی نوبت نہیں آتی۔ بے نیازی سے جواب دیا کہ اس ڈاکٹر کو سفر کی سمت سے آگاہ کیا۔ اب وہ پہلے کے مقابلے میں کافی ریلیکس تھی۔ اتفاقاً کوئی دیکھ بھی نہیں سکا تھا کہ فائر کس نے کیا ہے، اس لیے سفر آرام سے جاری تھا۔ وہ ٹریکر کے ذریعے ہماری لوکیشن معلوم کر سکتے ہیں، اس کے لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ چمکی جسے ڈاکٹر نے دیکھ سکا اور اس کے ہدایت کے مطابق سفر جاری رکھا۔ چند منٹوں میں گاڑی ایک ایسی ندی پر بنائے گئے پل پر چڑھ گئی جس میں صاف پانی صرف شدید بارشوں کے دنوں میں ہی نظر آتا تھا، ورنہ سارا سال سیوریج کے پانی کی شمولیت کے باعث آلودہ ہی دکھائی دیتی تھی۔ یقیناً تم اپنی رہائی کے بارے میں سوچ رہے ہوگے، لازمی سی بات ہے، زندگی سے رہائی چاہتے ہو یا اس سے؟ اس نے گن ذرا کی ذرا ڈاکٹر کی نظروں کے سامنے کی۔ سڑک پر آنے کے بعد اس نے گن ڈاکٹر کی کنپٹی سے ہٹا کر پسلیوں سے لگا دی تھی کہ کسی کی نظروں میں نہ آ سکے۔ کیا مطلب؟ ڈاکٹر اس کے سوال پر بوکھلا گیا۔ سیدھا سا مطلب ہے، میرے ساتھ تعاون کرو گے یا نہیں؟ اتنی دیر سے اور کیا کر رہا ہوں؟ وہ بھی نہ گیا، اپنی جان بچا رہے ہو؟ اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ تو آگے بھی میرا خودکشی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر کا لہجہ جلا کٹا تھا۔ اچھی بات ہے، انسان کو سب سے زیادہ اپنی زندگی کا خیال ہونا چاہیے۔ اس نے ڈاکٹر کو سراہا، پھر بات کو آگے بڑھاتے بولی، پل سے اترنے کے بعد تم مجھے گاڑی سے اتار دو گے اور خود سیدھے شارع فیصل تک جاؤ گے۔
वहाँ पहुँचने से पहले तुमने कहीं रुकना नहीं। ख्याल रहे मैं पीछे रिक्शे में तुम पर नज़र रखूंगी, इसलिए धोखा देने की कोशिश न करना। शारा फैसले पर पहुंचने के बाद तुम आज़ाद हो गए। जिसको चाहो अपने बारे में इत्तला देते फिरो। जब तुम्हें रिक्शे में मेरे पीछे पीछे वहां तक आना ही है तो बेहतर है साथ ही चले चलो। डॉक्टर को इसका प्रोग्राम तो समझ न आया तो उलझकर बोला, तुमसे तुम्हारी राय नहीं मांगी है। इसने रूखे लहजे में जवाब दिया, फिर मुतालबा किया, अपना वॉलेट मेरे हवाले कर दो। डॉक्टर को बादल न खास्ता ये मुतालबा भी पूरा करना पड़ा। इसका फूला हुआ वॉलेट बता रहा था कि अंदर अच्छी खासी रकम मौजूद है, बस यहीं उतार दो। इसने पुल खत्म होते ही एक कतार में खड़े रिक्शे को देखकर मुतालबा किया। डॉक्टर ने फौरन गाड़ी को ऐसे ब्रेक लगाया जैसे जाने कब से इसके हुक्म का मुंतजिर हो। वो गाड़ी से उतरी और लपक कर एक रिक्शे में बैठ गई। इस सफेद करोला के पीछे चलो। डॉक्टर इसे उतारते ही गाड़ी आगे बढ़ाता ले गया। इसने रिक्शे वाले को तेज लहजे में हुक्म दिया, क्या लफड़ा है बीबी? इसने ट्राउजर और टी शर्ट में मुलबूस लड़की को शक से देखते हुए पूछा, कोई लफड़ा नहीं, वो मेरा शौहर है और गुस्से मुझे यहाँ उतार गया है, मुझे इसके पीछे जाना है। जल्दी बताकर इसने वॉलेट से 1000 का नोट निकालकर इसकी तरफ बढ़ाया तो रिक्शे वाले ने दांत निकालते हुए नोट थामा और तेजी से रिक्शा आगे बढ़ा दिया। इसे गाड़ी से उतरते हुए तो बहरहाल वो देख ही चुका था, इसलिए इसके बयान पर ज्यादा शक नहीं गुजरा था। अपने पास मौजूद सबसे मशकूक शय यानी गन गाड़ी से उतरते हुए इतनी होशियारी से गाड़ी में ही छोड़ आई थी कि डॉक्टर को भी खबर नहीं हो सकी थी। इसके बिल्कुल सर पर पहुंचने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतने करीब जरूर रहना कि इसे मिरर में तुम्हारा रिक्शा दिखाई देता रहे और वो जान ले कि मैं इसके पीछे हूँ। सफेद करोला समेत हर जानिब निगाह रखे इसने इसकी तेज रफ्तारी पर टोकते मुकम्मल हिदायत दी तो इसने एक बार फिर दांत निकाले और रफ्तार कदरे कम कर दी। आगे वो एक ऐसी सड़क पर पहुंच गए जहाँ ट्रैफिक का बहुत जोर था और गाड़ी की रफ्तार खुद ब खुद बहुत हल्की हो गई थी। मैं यहाँ उतर रही हूँ, लेकिन तुम्हें शारा फैसल तक करोला का पीछा जारी रखना है, बेईमानी का सोचना भी नहीं। मैंने नंबर नोट कर लिया है, काम पूरा न हुआ और तुम्हारा रिक्शा दोनों पुलिस स्टेशन तक पहुँच जाओगे। इसने 500 का नोट मजीद इसे थमाया और साथ ही धमकी भी लगाई, आप बेफिक्र हो बीबी, अपन अपनी रोज़ी हलाल करके खाता है। रिक्शा ड्राइवर ने इसे यकीन दहानी करवाई, लेकिन वो इसकी बात पूरी सुने बगैर ही धीमी रफ्तार से चलते रिक्शे से उतर चुकी थी। रिक्शा ड्राइवर को इसकी फुर्ती ने हैरान किया, लेकिन फिर वो सर झटक कर आगे बढ़ गया। वो भी चलते ट्रैफिक में रास्ता बनाती सड़क पर बाईं जानिब निकल गई और वहाँ से एक टैक्सी में बैठ गई। कई सवारियाँ बदलने के बाद वो मछेरों की एक बस्ती में दाखिल हुई तो रात अपना अच्छा खासा सफ़र तय कर चुकी थी, लेकिन बस्ती में जगह जगह लोग बैठे हुए थे। वो लोग टी शर्ट ट्राउजर में मलबूस इस तन्हा औरत को देखकर चौंके जरूर थे, लेकिन इसका बेखौफ बाएतमाद अंदाज इन्हें इसकी राह में आने की हिम्मत करने नहीं दे रहा था। इसने बस्ती के एक दरवाजे पर दस्तक दी तो मुतजस्सिस आंखों ने जान लिया कि वो क्यों इतनी बेवकूफ़ दिखाई दे रही थी। इस दरवाजे तक आने वाले मेहमान को छेड़ने की किसी में भी जुर्रत नहीं थी।